آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورت ہے سورہ بقرہ، آیت مبارکہ ہے 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ صدق اللہ۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ، اور شان نزول یہ ہے اس کی کہ ان الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد یعنی ارادہ کے عمرہ اور مکہ مکرمہ تشریف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روک دیا، اور اس پر یہ صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے، اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی القعدہ میں کہ جنگ نہ کر دیں گئی۔ مسلمان بحالت احرام میں ہیں، اس حالت میں جنگ کرنا اگر یہ ناگراں ہے تو، کیونکہ اس زمانے جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں، تو اسی تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر تم سے کوئی لڑتا ہے تو تم بھی لڑو، مگر ایک حد تک رکھنا، حد سے نہیں آگے بڑھنا۔ تو اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ اس میں جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا، اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور یہود و نصارہ تو خاص طور پر قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں، یعنی بالکل فوراً ٹوٹ پڑیں گے وہ۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، جو ذہنی مریض ہیں، مجنون ہیں، پاہج ہیں، اندھے ہیں، بیمار عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے، اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ یہی اشارہ دیا گیا اس کے لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کرتا، جو جنگ کے قابل نہیں ہے ان سے نہ لڑو، جن سے تم نے، یعنی اللہ لا یحب، لا میں نے نہیں، یحب میں نے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا معتدین زیادتی کرنے والے کو۔ یہ ساتھ ہی یعنی یہ بھی آرڈر کر دی ہے، یہ جو اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر ضابطہ حیات، ہر چیز پہلے پیش کرتا ہے، اچھی اور بری بات پہلے آگاہ کر دیا۔ جو جنگ کے قابل نہیں ہیں، جیسے بڑی عورتیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے نہیں، اور حالانکہ یہ کفار کے ہاں نہیں ہے۔ جیسے غزوہ میں انہوں نے کوئی دین دیکھا، بیمار نہیں دیکھا، ہسپتال نہیں دیکھا، بچے نہیں دیکھے، بوڑھے نہیں دیکھے، انہوں نے مارنے کی ہے، ظلم ڈھانے کی ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، کیونکہ طریقہ شرع یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کریں تو جزیہ طلب کیا جائے، اس سے بھی منکر ہوں تو تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پہ اس آیت کا حکم اور باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔